الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے موسم بہار میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جادو کی مذمت. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے معاشرے کو جادو کے وبال سے نجات عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان ہر اس بات کی حمایت کرتا ہے جس کا حکم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا امت کے لیے ارشاد فرمایا، اور ہر اس کام کی مخالفت ہمارے منشور کا حصہ ہے جس سے رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں بندوں کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس نسخہ کیمیا قرآن مجید برہان رشید جب موجود ہے تو اس کی رہنمائی میں اس مسئلہ کے جو تمام پہلو ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مومن کا اس سلسلہ میں جو کردار ہونا چاہیے اس کردار کو اجاگر کیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں کئی بار سحر یعنی جادو کا ذکر آیا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو پڑھا کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ ان کا کفر کیا ہے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ جادو جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، جو بابل مقام پر ہیں اور جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو اس کی تعلیم نہیں دیتے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں، انما نحن فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تو کفر نہ کر، ہم سے سیکھ کے تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما، تو لوگ ان سے سیکھتے ہیں، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اور وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر خدا کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دے گی اور فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے خرید لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے اپنا کتنا خسارہ کیا ہے، کتنا نقصان کیا ہے، اور کتنی قیمتی جان انہوں نے کھوٹے سکوں اور بری چیز کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر جادو کی تعلیم کو کفر کہا گیا، جادو سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کو فتنہ کہا گیا، اور اس کو بندے کے لیے نقصان قرار دیا گیا اور خسارے کا سودا کہا گیا، اور اس سے جو جتنا انسان کا نقصان ہوتا ہے اس نقصان کے لحاظ سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر جو لوگوں کو جادو کر کے دیتا ہے اگرچہ ڈھیروں پیسے لیتا ہے مگر آخرت کے مقابلے میں اس نے ایک ادنا چیز کو اپنے لیے چن لیا ہے اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی جو کسی کے بارے میں جادو کروا کے اس کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے یا اس کو زیر کرنا چاہتا ہے،
اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور خود فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کچھ بھی اس نے کیا آخرت کے مقابلے میں بڑا گھٹیا سودا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اس سے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یا کتنا ان کو سخت خمیازہ کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا تو کبھی بھی اس دھندے میں وہ مصروف نہ ہوتے۔ یہاں پر فتنہ کا جو لفظ بولا گیا تو وہ یقیناً آزمائش اس وقت سے شروع ہوئی اور اب تک وہ آزمائش موجود ہے۔ بابل کا تذکرہ قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں میں بے سر و پا قصے بھی رائج ہیں، لیکن جہاں تک نص کے اندر قرآن میں ذکر ہے وہ صرف اتنا ہی ہے۔ ان فرشتوں کا وہاں پہ لٹکے ہونا اور اس طرح کی صورتحال اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندہ عراق میں جب زیر تعلیم تھا تو میں بابل میں گیا ہوں، میں نے وہ کنواں بھی دیکھا ہے اور اس کے ارد گرد کے حالات کو بھی، تو ایسی کوئی چیز کہ اب بھی وہاں فرشتے لٹکے ہوئے نظر آئے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ بابل میں ہاروت ماروت پر وہ چیز اتاری گئی اور وہ لوگوں کو سکھاتے رہے اور اس طرح کی صورتحال کا وہاں سامنا لوگوں کو کرنا پڑا۔ جادو کے لحاظ سے ابتدائی طور پر جادو کی دو قسمیں ہیں اور جادو خیال ہے یا حقیقت یہ بھی انہی دو اقسام کے لحاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ایک قسم ہے جادو کی تخیل جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ محض خیال ہی خیال ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس قسم کا بھی ذکر موجود ہے، جس وقت رب ذوالجلال یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آ گئے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئے، تو وہاں پر یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو یہ خیال دیا گیا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو یہاں پر یخیل کے الفاظ کا لفظ موجود ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں جادوگروں کی تو وہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح کی وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جادو کی یہ قسم جو ہے یہ محض ایک تخیل ہے اور اس کا واقع اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جادو کی دوسری قسم دستور العلماء میں جس کی تعریف جو ہے وہ اس طرح کی گئی، اظہار و خارق للعادہ من نفس شریرۃ خبیثۃ بمباشرہ اعمال مخصوصہ، کہ کسی خرق عادت چیز کا اظہار کرنا خبیث نفس کی طرف سے اور پھر بطور خاص، یعنی یہ پہلا حصہ تو تقریباً پہلی تعریف کا یہ ایک تفصیل ہے، اور شیطانوں کو اپنے ساتھ معاون بنا کر کسی کے نقصان کے لیے درپے ہونا، یہ جادو کی دوسری قسم ہے کہ جس میں ایک جادو کرنے والا جس کی مناسبت شیطانوں سے پیدا ہو چکی ہے، شیطانوں کا کہنا ماننے کے مطابق اس نے شیطانوں کے الفاظ کے اتنے چلے کاٹ دیے ہیں کہ ان کو شیطانوں کا قرب حاصل ہو چکا ہے، اور پھر شیطانوں کی تعاون کو اپنے ساتھ وہ استعمال کرتے ہوئے کسی کو کسی مقام سے کسی حیثیت سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ حرام کام ہے، کفر ہے، مگر واقع میں ایسا موجود ہے کہ محض خیال نہیں کہ وہ نقصان صرف خیال میں ہی ہو، حقیقت میں وہ نقصان ہو سکتا ہے اور حقیقت میں انسان کو جادو کی وجہ سے معاذ اللہ اثرات بد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر امت کے جمہور علماء کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ اس طرح بذریعہ جادو کسی کو اثرات بد سے دوچار کرنا یہ ایک حقیقت ہے، محض خیال نہیں ہے۔ ایسا نفس الامر میں بارہا شواہد سے انہوں نے ثابت کیا کہ ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے، لیکن جو اس کی واقع میں ایک حیثیت ہے اس کی اثرات کی، اس کو ان علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ جادو اور کرامت میں واضح طور پر فرق ہے۔ کچھ لوگ معاذ اللہ جادو کو اپنی روحانیت قرار دیتے ہیں اور جادو کو اپنی کرامت قرار دیتے ہیں، اور جادو کے استعمال کے بعد کے جو کیفیات ہیں ان کو اپنی ولایت قرار دیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں جادو اور کرامت میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جادو خبیث اور شریر نفس کا تقاضا، جبکہ کرامت جو ہے وہ نفس کریمہ اور مومنہ کی ایک حالت ہے۔ جادو کسی کی خباثت کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ کرامت کا ظہور کسی کے باطن کی صفائی کی وجہ سے اور اس کی طبیعت پر اللہ کے انوار کے نزول کی وجہ سے اس کرامت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو صرف مخصوص اور معین افعال میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کرامت جو ہے وہ کوئی مخصوص اعمال میں نہیں، ویسے ہی ایک ایسی پاور اور طاقت انسان میں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے جس سے خرق عادت یعنی خلاف عادت واقعات جو ہیں ان کا ظہور انسان سے ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو تعلیم و تعلم سے آتا ہے، اس میں جادو کو سیکھنا پڑتا ہے، جادو کا کوئی سکھانے والا ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں کوئی تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو انسان ویسے اس میں ولایت کے لحاظ سے تو علم ہے، لیکن آگے کرامت کے ظہور اور صدور کے لحاظ سے کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ کرامت کے ظاہر کرنے کا طریقہ ہے جو پڑھایا جائے اور جو پڑھا جائے، وہ خود بخود اللہ کی قدرت سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ جادو جو ہے یہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جادو کی جو پاور ہے وہ ہر وقت کی نہیں ہوتی، وہ مخصوص اوقات، معین مقامات اور معین صورتوں میں ہوتی ہے، جبکہ کرامت جو ہے اس کے لحاظ سے کوئی تعین نہیں، کسی مکان، کسی وقت، کسی زمان میں اس کرامت کا بندے سے ظہور ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جادوگر رجس کا پلندہ ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ جس قدر جتنا اس کا عقیدہ غلط ہو، جتنا کفر زیادہ ہو، اتنا اس کا جادو زیادہ پاورفل ہوگا، اور جتنی اس کی گندی حالت ہو اس قدر ہی اس میں اس کے جادو کے اندر، چونکہ جادو اثر ہی شیطانیت کا ہے اور جادو اثر ہی شرارت کا ہے، تو اس واسطے جس وقت اس کی شرارت عروج کو پہنچی ہوگی اور اس کی خباثت، اتنا ہی اس کا جادو بھی تیز ہوگا۔ جبکہ کرامت تو یہ ولایت کا ایک مظہر اور ایک منظر ہے، تو اس میں انسان کے باطن میں جتنی صفائی ہوگی، جس قدر وہ پرہیزگار ہوگا اور جس قدر رب ذوالجلال نے اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا ہوگا، اسی قدر اس سے کرامت کا ظہور بوقت ضرورت ہو سکتا ہے۔ لیکن ولایت کی شرائط میں سے شرط نہیں ہے کہ ضرور اس سے کرامت کا ظہور ہی ہو۔ سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر جس وقت جادو کا مدار ہی سارے کا سارا فسق پر ہے، کفر پر ہے اور خباثت پر ہے، تو جو بندہ جس قدر اللہ کا بڑا دشمن ہوگا اسی قدر اس کا جادو زیادہ تیز ہوگا۔ جو بندہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بگھوڑا ہوگا اسی قدر وہ شیطان کا زیادہ قریبی ہوگا، اور پھر شیطان اس سے زیادہ تعاون کرے گا اور اس کے جادو کے اندر زیادہ
اثر موجود ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر جادوگروں کا گریڈ بیان کیا جائے تو جو بتوں کے پجاری جادوگر ہیں ان کا جادو اہل کتاب کے جادو سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اور وہ جو بتوں کا پجاری ہے جو اہل کتاب میں سے نہیں براہ راست وہ شرک کا مرتکب ہے، اس کا جادو اہل کتاب کے جادو سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا جو جادو ہے وہ نام نہاد مسلمان کے مقابلے میں اس میں زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی اس امت کا کوئی فرد خدا نخواستہ وہ جادوگر بن جائے تو اس کے جادو کے مقابلے میں ایک یہودی کا جادو جو ہے وہ پاورفل ہوگا، ایک عیسائی کا جادو پاورفل ہوگا، کیونکہ جس قدر وہ عیسائی اور یہودی شیطان کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور شیطان کا غلام ہے، اس قدر یہ نام نہاد مسلمان غلام نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے بھی جادو کا دھندا کر کے اپنے آپ کو شیطان کی غلامی میں ڈال لیا ہے اور شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس گندے مقام پر ابھی نہیں پہنچا جس پر وہ یہودی اور عیسائی پہنچ چکا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی اگرچہ وہ شیطان کا غلام ہے مگر اس گندے مقام تک نہیں پہنچ سکا جس تک وہ بتوں کی پرستش کرنے والا جو براہ راست پہنچ چکا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کتنی خباثت اور کتنی رذالت اس شعبے میں موجود ہے اور کس قدر اس کے اندر تباہی ہے اور کس قدر ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے معاذ اللہ جو شخص اس شعبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے چلے کاٹتا ہے، شیطانوں کے ناموں کے وظیفے کرتا ہے اور شیطانوں کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے طریقوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ پھر وہ خود تو گندگی کا پلندہ بند ہی جاتا ہے، پھر اس کے پاس جو جا کے بیٹھتا ہے اس سے جا کے جو باتیں پوچھتا ہے اور پھر وہ باتیں جن کا تعلق غیوب کے ساتھ ہے وہ پوچھتا بھی ہے، پھر دل میں تصدیق بھی کر دیتا ہے کہ یہ شخص صحیح بتا رہا ہے اور سچ بتا رہا ہے، تو یہ پوچھنے والا بھی اپنے ایمان کی حلاوت کھو بیٹھتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں ایسی جا بجا دکانیں بنی ہوئی ہیں اور ایسے جا بجا لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں اور ماحول میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا اہل ایمان کو کہ یہ کتنا سلو پوائزن ہے جس کی وجہ سے بندے پر خود اثر اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور پھر جن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان کے لحاظ سے جو وبال اور عذاب ہے وہ ایک علیحدہ ہے، کیونکہ جس طرح ہاتھ سے کسی کو مارے اس کا مواخذہ ہے شریعت میں، کسی کا ایک دانت نکال دیں تو شریعت میں 5 اونٹ لازم آ جاتے ہیں، اگر وہ بھی غلطی سے اگر نکالا، اگر جان بوجھ کے نکالا تو دانت کے مقابلے میں دانت نکالا جائے گا، وہ قصاص کی شکل ہے۔ تو اس طرح جادو کے ذریعے سے جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کاروبار کا نقصان پہنچاتا ہے، جان کا نقصان پہنچاتا ہے، اس کے اپنے ایمان کے نقصان کے علاوہ اسے کل قیامت کے دن یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ اس نے فلاں شخص کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، لہذا اس کو اس کے اتنی بڑی سزا دی جائے۔ اور دنیا میں بھی اس کے قواعد شریعت مطہرہ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ جب ثابت ہو جائے اور اقرار کر لے کوئی بندہ کہ میں نے جادو کروایا تھا، میں نے جادو کیا تھا، تو اس کے بعد باقاعدہ مختلف جادوؤں پر شریعت مطہرہ کی سزائیں اور حدیں موجود ہیں اور انتہائی سزا جادو کی قتل ہے جس کا شریعت مطہرہ میں واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے۔ اس واسطے آج کی اس موضوع کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنے عزیز و اقارب میں اس بات کو اچھی طرح تبلیغ اس کی کرنی چاہیے کہ محض ایک وبائی صورتحال سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو چند دنوں کی دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے، حقیقت تو عقبہ ہے اور جادو سے عقبہ اور آخرت بندے کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس واسطے انسان کو اس سلسلہ میں پوری طرح حساس رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی موڑ پر بھی جادو کی کسی قسم کی طرف بھی انسان کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بارہا شاشتہ میں موجود ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا
السبع الموبقات، 7 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کرتی ہیں، اور یہ 7 کبیرہ گناہ جن سے ہلاکت ہوتی ہے، ان کو سبع موبقات کہا جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں، ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم ان سے بچ کے رہیں۔ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ کی ہوتی تو کل کوئی یہ کہتا کہ ہمیں تو ہمارے نبی بتا کے ہی نہیں گئے، لیکن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء، میں نے تمہیں روشن ملت پہ چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، میرے دین کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اس واسطے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ فرمایا سنو الشرک باللہ، جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں انسان کو، ان میں سے پہلی چیز شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ شرک جو ہے یہ موبقات میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ جس کے بعد انسان سونے کا بھی ہو تو نہیں بچتا۔ شرک کی وجہ سے انسان خائب و خاسر ہے، شرک کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی انسانیت کی کوئی قدر اور عزت باقی نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پر السحر، جادو۔ اب دیکھیں یعنی شرک کے بعد جادو ہے۔ آج ایک مسلمان کے لیے اس کے سامنے شرک کتنی بڑی دیوار ہے اور کتنا بڑا بوجھ ہے، اور انسان کہے گا میں جلنا قبول کر لیتا ہوں مگر شرک نہیں کروں گا، اور یہ شان ہے مومن کی کہ وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے جادو، جو موبقات میں سے ہے، جس کا یہ ایمان بھی ختم ہوتا ہے، اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس خطرناک حیثیت سے لوگوں کی توجہ ہٹ چکی ہے۔ کوئی بھائی پہ کروانے جا رہا ہے، کوئی چچے پہ کروانے جا رہا ہے، کوئی اپنے کسی رشتہ دار پہ، کوئی کسی رشتہ دار پہ، بالخصوص عورتوں کے اندر ایسے طویل سلسلے اس کے موجود ہیں، اور بلا وجہ اپنے ایمان کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ موبقات میں سے ہے، اور ایمان تو کسی لحاظ سے بھی انسان اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا کہ کہے میں اتنی قیمت وصول کر کے ایمان اب منڈی میں بیچ آتا ہوں، اور یہ جادو میں جا کر ایمان دے آنا اور جادو کروا کے اس کے عوض میں اپنے ایمان کو بیچ آنا، یہ کب ایک مسلمان کو گوارا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ تیسرے نمبر پر جو موبقات میں سے ہے وہ ہے کسی کو ناجائز قتل کر دینا، یعنی اس کا قصاص لازم نہیں تھا کہ اس کو کسی کے قتل میں قتل کروایا جاتا، اس کا خون محفوظ تھا، اس کو جا کے قتل کرنا یہ بھی موبقات میں سے ہے۔ اس کے بعد اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانا، یہ بھی موبقات اور مہلکات میں سے ہے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر اکل الربا، سود کھانا، یہ بھی موبقات میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے۔ والتولی یوم الزحف، جنگ ہو رہی ہو، کافر سامنے ہو اور مسلم فوج لڑ رہی ہو اور جو پیٹھ دے کے بھاگ جائے کافروں سے ڈرتا ہوا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جس سے اس کی زندگی لٹ جائے گی اور اس کا ایمان برباد ہو جائے گا کہ جو جان سے پیار کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے اور کافروں سے ڈر کے اس نے وہاں سے فرار کا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے۔ 7ویں نمبر پر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن مسلمان عورت پر جو بدی کا الزام لگاتا ہے تو یہ الزام لگانے والا جو ہے اس نے بھی ایسا جرم کیا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کی ایمانی حیثیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی امت کو جو منع کیا بطور خاص، اور یہ کبیرہ جو تھے جرائم ان کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ جادو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له
او تکہنا او تکہنا لہو او سہارا او سہر لہو، فرمایا وہ میرا نہیں ہے جو کہ بدفالی کرتا ہے، اور وہ میرا نہیں ہے جو کہ نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اور وہ میرا نہیں ہے جو جادو کرتا ہے یا جادو اس کی وجہ سے کسی پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ شعبے گن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ فرمایا وہ ہزار دعویٰ کرتا رہے کہ میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں، فرمایا جس نے یہ کام کیے وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے یہ کروائے وہ میرا نہیں ہے۔ اب دیکھو اس سے بڑا خسارہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو رحمت عالم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے دربار سے دھکا دے کے باہر نکال دیں۔ چونکہ تو جادوگر کے پاس گیا ہے اس واسطے تو میرا امتی نہیں ہے، چونکہ تو نے جادو کیا ہے اس واسطے تو میرا امتی نہیں ہے، چونکہ تو نجومی بنا ہے اس واسطے تو میرا امتی نہیں ہے، اور تو اس کسی نجومی کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے گیا ہے تو میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، تیرا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمائے ہیں، اور امت کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جس کو تم معمولی سمجھتے ہو اور ان باتوں میں پڑ جاتے ہو، اور بڑی اٹریکشن ہے لوگوں کے لحاظ سے، کوئی اس کو کالا علم کہتا ہے، کوئی اس کو نوری علم کہتا ہے، کوئی اس کو کوئی نام دے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح اس دھندے میں مصروف ہو گیا ہے، اور پھر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی ایمان بیچنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں، کوئی اس سے کوئی چیز جا کے پوچھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کا جا کے اس سے پتہ کر رہا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ بندے اپنا ذہن بنا بیٹھتے ہیں، ایمان کر لے آتے ہیں کہ واقعی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان الترغیب میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا عرافا او ساحرا او کاہنا، جو بندہ عراف کے پاس گیا، عراف بھی نجومی کی ایک قسم ہے، صرف کاہن میں اور عراف میں فرق یہ ہے کہ عراف صرف ماضی کی باتیں بتاتا ہے، اور کاہن ماضی کی بھی اور مستقبل کی باتیں بھی بتاتا ہے کہ مستقبل میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، اور عراف ماضی کی یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا، اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی۔ یہ سارے کا سارا موضوع ہی جادو کا ایسا ہے کہ جس میں وہ معاذ اللہ جن کو اپنی کوئی خبر نہیں وہ غیب کے دعوے کیے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کی چیزوں کے بارے میں اور مختلف حالات کے بارے میں اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، اور اپنی زبان سے بار بار کفر کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت کو اس مرض سے بچانے کے لیے آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو شخص ان لوگوں کے پاس جائے گا اور پھر جا کے پوچھے گا، لوگ آگے ہاتھ کرتے ہیں بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھ سے بیزار ہو گیا ہوں، اب تو میرا امتی نہیں ہے۔ لوگ جا کے پوچھ رہے ہیں میری چیز گم ہو گئی تو بتاؤ کس جگہ پڑی ہے، فلاں چیز کس نے اٹھائی ہے، اور اتنے سے ہی ایمان ضائع ہو گیا جب یہ سمجھا کہ اس بندے کو یہ پتا چل سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو سن کر لوگ ذہن بنا لیتے ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہارا نام فلاں نے بتا دیا ہے، تم نے میری چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا آگے جو فتنہ فساد ہے وہ ایک تیسرا بڑا جرم ہے جو کہ سوسائٹی میں ایسے جھگڑے اور ایسے فتنے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فصدقہ، جو عراف کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، اور وہاں جا کر فسألہ، اس سے کوئی سوال کیا، کوئی چیز پوچھی اور اس نے آگے سے جواب دیا، وصدقہ، اور اس پوچھنے والے نے تصدیق کی، واقعی تم ٹھیک بتا رہے ہو۔ تصدیق کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے بول کے کہے، دل مطمئن ہو جائے اس کا کہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے، ایسا ہی ہوگا، اس طرح ہی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد اور بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے، وہ منکر قرآن بن گیا،
وہ منکر ایمان ہو گیا، وہ دین کا منکر ہو گیا، اس نے میرا انکار کر دیا، میری رسالت کا انکار کر دیا، میرے رب کی الوہیت کا انکار کر دیا، اس نے اتنا جا کے پوچھ کر اور اس کی بات کو مان کر اس نے میرے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا۔ اب دیکھو کتنا بڑا انسان کے لیے خسارہ ہے کہ اس نے سمجھا کہ معمولی سا کام ہے، چلو تھوڑی سی گپ لگا آتا ہوں، تھوڑی سی معلومات کر آتا ہوں، لیکن جب ذہن اس طرف مطمئن ہو گیا، قائل ہو گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی جو وہ دشمن خدا کر رہا تھا۔ اب دیکھو نا حرکت کتنی بڑی ہے، جسارت کتنی بڑی ہے۔ شریعت نے اس شخص کو جو جادو سیکھتا ہے اس کے عمل کو کفر کہا اور حرام کہا، صرف سیکھنا، آگے جو کر رہا ہے وہ تو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا انسان ہے، راندا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اور جس کو رب نے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے اس کے پاس جانے سے خود بندہ بیٹھے گا تو دھتکارے ہوئے کی لسٹ میں اس کا بھی نام آ جائے گا۔ انسان کو تو چاہیے کہ اللہ کے محبوبوں کے پاس جائے کہ جہاں جانے سے رستے میں فرشتہ کھڑا ہو جائے اور کہے رب کہہ رہا ہے تو نے میرے بندے کو محبوب بنایا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا۔ اور یہاں جو راہ جادو میں نکلتا ہے، کسی عامل کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جانا ہی اس کا اتنا نحوست کا عمل ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ واضح فرما رہے ہیں، فرمایا اس شخص نے فقد کفرا، کفر کیا، بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ مجھ پہ نازل کیا تھا یہ ہر چیز کا انکار بیٹھا۔ ما انزل، نبی علیہ السلام پر اتارے ہوئے قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے، اور یہ تو سارے قرآن کا انکار کر بیٹھا، اس نے میرے سارے دین کا انکار کر دیا۔ اور یہاں تک یہ تھا کہ پوچھتا ہے اور پھر آگے دل مطمئن ہو جاتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، اور اگر پوچھے مگر دل مطمئن نہ ہو اور کہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتا سکتا ٹھیک، اور جو بتاتا بس اٹکل پچو ہے، اس کا ایک گیس ہے، لیکن پھر بھی جانے سے اس کا کتنا نقصان ہو گیا۔ اگرچہ یہ ذہن نہیں ہے کہ یہ سچ بتاتا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے یا یہ بتا سکتا ہے، یہ ذہن نہیں ہے، لیکن صرف اس کے اڈے پہ چلا گیا، اس کے ڈیرے پہ جا بیٹھا، اور جہاں پہ کفر ہو رہا تھا اس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے اور جا کے سوال کرنے کی وجہ سے اس کا کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد بارئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے جا کے پوچھا اور تصدیق کر دی اس نے سرکار کے دین کو خود چھوڑ دیا ہے۔ ومن اتاہ غیر مصدق لہ، اور جو گیا ہے اس نے تصدیق نہیں کی، کہتا ہے یہ جادوگر ہے، اس کو کیا پتا ہے، لیکن جا کے پوچھا ہے اس سے، گیا ہے اس کے پاس، اور آگے بات کا جو جواب آیا وہ دل کو اچھا نہیں لگا، اس سے راضی نہیں ہوا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہو گیا۔ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن وہ دھتکارا رہے گا اللہ کے دربار سے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسجد میں جائے گا، سجدہ کرے گا، رب دھتکار دے گا کہ میں تیرے سجدے کو قبول نہیں کرتا، تو میرے دشمن کے پاس کیوں گیا ہے، تو جادوگر کے پاس گیا ہے، جادوگر سے جا کے تو نے پوچھا ہے، اس واسطے 40 دن کے لیے اس کو رب کے دربار سے دھکا دے دیا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ہیں اور راہ زندگی میں ان کو اپنے لیے معمار سمجھے اور رہنما سمجھے، اور یہ دین ہمارا جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ محض خطبوں کے لیے نہیں، محض کورسز کے لیے نہیں، یہ محض کانوں کی لذت کے لیے نہیں، یہ اصل میں تو سن کے عمل کرنے کے لیے ہے، اور مشعل راہ اس کو بنایا جائے تو یہ شریعت مطہرہ ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، اور یہ سنت کا فیصلہ ہے کہ یہ کام حرام ہے اور یہ کفر ہے، اور جس وقت ایک بندہ یہ سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسا دھندا کر رہا ہے، وہ کفر بھی اتنا اس کا غالی درجے کا کفر ہو جاتا ہے کہ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس سلسلہ میں فتویٰ ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ کفر جو جادو کی وجہ سے انسان کرتا ہے یہ کفر کی بڑی اقسام میں سے ہے، چھوٹی قسم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو بندے کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ جس طرح میں نے آغاز میں بیان کر دیا کہ جادو اور چیز ہے اور کرامت اور چیز ہے، ایسے ہی جادو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں کہ کوئی سمجھے کہ جادوگر وہ پاورفل ہو گیا ہے، شیطان اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب میں تو بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وما هم بضارین بہ، وہ جادو کرنے والے جو جادو کرتے ہیں تو جادو کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ان حکم خدا کا ہوتا ہے، جیسے کوئی تلوار مارے اگلا کٹے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تلوار چل گئی، اس نے اس کو طاقت دی، اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتا تھا، برے میں بھی استعمال کر سکتا تھا، اس نے ناجائز قتل کیا تو وہ طاقت برے میں استعمال کر لی، تو یہ تلوار جو لگی تو کوئی اور خدا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر مجرم یہ انسان ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غلط کام میں استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی جو شیطانوں کی طاقتیں ہیں وہ کی ایسا نہیں کوئی معبود باطل ہو جس نے ان کو دی ہوئی ہو، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے ہے۔ جس وقت ایک انسان ان طاقتوں کو حاصل کر رہا ہے تو یہ اللہ کی حکومت سے باہر نہیں، اللہ کی حکومت کے اندر ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس واسطے کوئی جادوگروں کی طاقتوں کا کلمہ نہ پڑھ لے اور کوئی ان شیطانوں کی جو طاقتیں ہیں ان کے سامنے سرنگوں نہ ہو جائے۔ میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی قدرت ہے اور میرے رب کا نظام ہے، اور رب ذوالجلال جسے بچانا چاہتا ہے کروڑوں جادوگر بھی اس کو کوئی بال اس کا بیکا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اپنے ایمان کو تازہ اور اپنے ایمان کو ہر وقت بے غبار رکھنے کے لیے جو رب ذوالجلال کی توحید کے تقاضے ہیں اور اللہ کی جو قدرتیں ہیں ان کے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک انسان کو ایسے حصار میں رہنا چاہیے جو شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق وہ پڑھتا رہے اور زندگی گزارتا رہے، اس کو مشعل راہ بنائے، انشاءاللہ کوئی کسی کا کچھ بھی بگاڑنے پر قدرت نہیں رکھنے والا۔ اس سلسلہ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو زماد نامی انسان آ گیا مکہ شریف میں، از شنوا قبیلہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور وہ اٹکل پچو اس کو کافی میسر تھے اور لوگوں کے جن نکالتا تھا۔ مکہ شریف میں آیا تو یہ مشرکین مکہ کا پراپوگنڈا تھا کہ جو بھی باہر سے آتا اس کو معاذاللہ یہ کہتے کہ یہاں پر ایک بندے کو جن پڑے ہوئے ہیں اور وہ معاذاللہ مجنون ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے بولنا کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ مشرکین مکہ بیرون سے آنے والے لوگوں کو تعارف کرواتے تھے۔ تو یہ از شنوا کا بندہ جب مکہ شریف میں آیا، زماد نام تھا، تو اس کو بھی انہوں نے پہلے سے تعارف کروا دیا تاکہ یہ قریب نہ جائے اور کلمہ نہ پڑے، کیونکہ اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ یہ جنوں کے معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے اس بات کا دوسرا پہلو اختیار کر لیا، اس نے کہا کہ اگر وہ واقعی مجنون ہے تو میں جن نکال سکتا ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کے جن ٹھیک کرتا ہوں۔ جس وقت لوگوں نے اس کو بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دم کرتا ہوں من هذه الريح، یہ جو جنوں کے معاملات ہیں تو یہ جن کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس واسطے میں آ گیا ہوں، اللہ تجھے میری وجہ سے شفا عطا فرما دے۔ یہ لفظ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے کہہ دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور بات سننے کے بعد آپ نے یہ مشہور لفظ اور جملے بولے جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ خطبے کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور رب ذوالجلال سے میں
مدد چاہتا ہوں. جس کو رب ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. یہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا تو اب وہ زمانے کا مشہور جادوگر جو جن نکالنے آیا تھا کہنے لگا اعد علیہ کلماتک، یہ ایک بار پھر پڑھو جو آپ نے پڑھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کلمات پڑھے. کہتا ہے پھر اعد علیہ کلماتک، پھر ایک بار پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار بھی پڑھے. جب 3 بار میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے اب ضماد بول پڑا. اب اس کا جن نکل گیا. ضماد کہنے لگے لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کے کلمات سنے ہیں اور بڑے بڑے نجومیوں کی باتیں میں نے سنی ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے میں نے کلام سنے ہیں. فما سمعت مثل کلماتک، آج تک تمہاری بات جیسی بات کسی سے نہیں سنی. جیسے آپ کے کلمات ہیں، آپ کا انداز ہے، یہ مجھے کہیں سے میسر نہیں آیا. میں دور دور تک گیا ہوں اور بڑے بڑے نجومیوں سے، کاہنوں سے، شعراء سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر یہ کلمات جو آپ سے میں سن رہا ہوں میں نے نہیں سنی ایسے. اور اس لیے میں بار بار سنتا رہا ہوں. لقد بلغنا نعوس البحر، یہ اتنی گہرائی ان میں ہے جتنی سمندر میں بھی نہیں ہوتی. یہ پہنچ گئے ہیں سمندر کی تہ تک اور سمندر کے بس تک. اور کہتا ہاتھ اجادہ کا ابایوں کا، ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ اپنے عہد کا نجومی، کاہن، جادوگر، سب کچھ کرنے والا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت پہنچا ہے اسے سرنگو ہونا پڑا ہے اور اسے ماننا پڑا ہے کہ یہ جو نبوت کی تاثیر ہے یہ ہے اصل میں تاثیر، اور جو نبوت کا نور ہے یہ ہے اصل میں نور. نبوت تو نبوت رہی، ولایت کا جو ایک انداز ہے اور اس کی پاور ہے، جادو تو اس کے مقابلے میں بھی ہیچ ہے. وہ جو جادو کی گندگی ہے وہ اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر جو حقیقت کے مقابلے میں پسپائی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، تفاسیر میں موجود ہے. بالخصوص ابن کثیر کے اندر ایک بادشاہ نے بہت بڑا جادوگر رکھا ہوا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا تو کہنے لگا پوری سلطنت میں سے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے ٹیسٹ لے کر ذہنی آزمائش کے جو سب سے ذہین بچہ ہو وہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنا فن منتقل کرنا چاہتا ہوں. تو نہایت ذہین بچہ تلاش کیا گیا اور اس جادوگر کے پاس چھوڑ دیا گیا. گھر سے بادشاہ نے اس کے گھر والوں کو خاص سہولتیں دیں اور بچہ کہا کہ وہاں داخل کروا دو، جائے پڑھ کے واپس آ جائے. بچہ روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا، مگر رستے سے جہاں گزر کے جاتا تھا وہاں کسی اللہ والے کا ڈیرا بھی تھا. تو اس بچے کو آہستہ آہستہ دلچسپی بدل گئی. وہ جادوگر کے پاس تھوڑا جاتا تھا، اللہ کے ولی کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا. اور جس وقت گھر والے پوچھتے تھے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، وہ کہتا جادوگر نے لیٹ کر دیا ہے. جادوگر پوچھتا لیٹ کیوں پہنچے ہو، کہتا گھر والوں نے لیٹ بھیجا ہے. لیکن وہ درمیان سے وقت نکالتا رہا اللہ کی اس بندے کے لیے، اس کے پاس بیٹھا، اس کی روشنی سے روشنی پائی، اس کی ولایت سے اس کا سینہ روشن ہو گیا. اور ابھی بالکل بچہ ہی تھا. ایک دن اس نے کہا میں آزماؤں تو صحیح، جادوگر جو کہتا ہے اس میں کتنی پاور ہے اور اللہ کے ولی کی بات میں کتنی پاور ہے. ایک قافلے میں موجود تھے، رستہ تنگ تھا اور جہاں سے گزرنا تھا وہاں شیر بیٹھا تھا. لوگ سارے رک گئے کہ شیر رستے پر ہے اور رستہ اتنا ہی ہے جہاں شیر بیٹھا ہے، اگر وہ اٹھتا نہیں تو ہم گزر نہیں سکتے کیونکہ وہ خون خار ہے، وہ چیر پھاڑ دے گا. دور قافلہ رک گیا تو اس چھوٹے سے بچے نے چھوٹی سی کنکری ہاتھ میں اٹھائی اور ہاتھ میں پکڑ کر جب اس نے وہ فائر کیا ساتھ یہ لفظ بولے اے اللہ اگر جو جادوگر کہتا ہے وہ سچا ہے تو پھر اس کنکری کا اثر نہ ہو، اور جو ولی کہتا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر آج مجھے اس کا اثر دکھا دے. وہ چھوٹے سے بچے کی چھوٹی سی کنکری جب لگی شیر ہٹ گیا، رستے سے اٹھ گیا، سارا قافلہ گزر گیا
بالآخر لوگوں نے سوچا کہ آخر اس بچے کے پاس کمال کیا ہے، اسے کہاں سے یہ صورتحال ملی ہے، تو وہ ایک ولایت کی پاور تھی، اور اس سے آگے بڑے بڑے واقعات پھر اس سے اللہ کے اس ولی سے جو چھوٹی عمر کا تھا ان کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ اس واسطے اصل پاور یہی ایمان کی پاور ہے، اور دوسری طرف جو شیطانی پاور ہے وہ اس پاور کے سامنے ہیج ہے، اور ادھر گندگی بھی ہے، خباثت بھی ہے، اور جس وقت ایک انسان اپنا ایمان کامل ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرنے دیتا کہ جو وقت اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر یقیناً اس کے لیے اللہ کی طرف سے حصار بن جاتا ہے، قلعہ بن جاتا ہے، وہ بندہ شیطان کے ان وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں، ایک تو یہ بات کہ اس عمل پر شرعی طور پر سزا کتنی ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو معلوم کریں تو کیسے کریں، اور اگر ہو چکا ہے کسی پر تو پھر اس کی حفاظت کیا ہے۔ شرعی طور پر چونکہ وہ بحث جاری ہے اور وقت بھی مختصر ہے، شرعی طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ جادوگر جو ہے وہ ایسا کافر ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد سے بھی اس کا اگلا گھٹیا مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص جادو کے دھندے میں پکڑا گیا، اس نے اعتراف کر لیا کہ میں جادو کرتا ہوں، اور پھر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا سر ضرور اتارا جائے گا، اس کا سر اتارا جائے گا۔ اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ ابھی گرفتار نہیں ہوا تھا اور اس نے کہا کہ کئی مہینے ہو گئے میں نے تو توبہ کر لی ہے، میں نے جادو چھوڑ دیا ہے اور یہ حقیقت ہے، تو اب اس کو بچایا جا سکے گا۔ لیکن جس شخص نے یہ اعتراف کر لیا یا گواہ پائے گئے، گواہ اس کے اوپر کہ یہ جادو کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص واجب القتل ہے، اور ارتداد سے برا اس کا درجہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس شک کے ساتھ قتل کو لازم کیا کہ جب وہ یہ اعتراف کر لے کہ میں نے جادو کیا فلاں بندے پر اور میرے جادو سے اس کو نقصان پہنچا اور وہ مر گیا، اب امام شافعی کے نزدیک بھی وہ واجب القتل ہے، وہ جادو کرنے والا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک علی الاطلاق اس کے جادو سے کوئی مرا ہو یا نہ مرا ہو، صرف اس نے جادو کیا ہے اور اس نے اعتراف کر لیا کہ میں جادوگر ہوں، میں جادو کرتا ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ حکومت جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آرڈر ہے کہ وہ اس کو زندہ نہ رہنے دیں، اس کو قتل کر دیں۔ اس سلسلہ میں باقاعدہ بحث ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جس وقت مرتد کی توبہ قبول ہے، ایک شخص معاذ اللہ اسلام چھوڑ گیا لیکن کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں پھر اسلام میں آ جاتا ہوں، مرتد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے تو پھر اسلام میں آ جا، اب اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو کہا گیا جب مرتد کے لیے چانس ہے تو جادوگر مرتد ہی ہے نا زیادہ سے زیادہ، تو پھر اس کے لیے چانس کیوں ختم کر دیا؟ آپ کہتے ہیں اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہے، جو کچھ کہتا پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرتد صرف مرتد ہوا تھا، وہ فساد فی الارض کا مرتکب نہیں ہوا تھا، اس نے کلمہ چھوڑا، اس نے دین چھوڑا اور پھر دین قبول کر لیا، اس نے زمین میں فتنہ تو پیدا نہیں کیا تھا، اس نے زمین میں فساد تو پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ جادوگر اس کا ڈبل جرم ہے، یہ مرتد بھی ہوا، دین چھوٹ چکا ہے اس سے، اگرچہ زبان سے کہتا رہے، دین اس کا اس سے رخصت ہوا، اس لحاظ سے مرتد ہوا، اور آگے اس نے لوگوں پر جو جادو کیا ہے یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اس واسطے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کو اس انداز میں اب زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ایک تو مرتد ہوا، مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کا بھی مرتکب ہوا، اور جب فساد فی الارض کا مرتکب ہو چکا ہے اس واسطے لازم ہے کہ اس مرتد کو جو ساتھ مفسد بھی ہے، ان دو بڑے جرائم کی وجہ سے اس کے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہا، اور اس کو قتل کر کے زمین کو اس کے منحوس جسم سے پاک کر دینا چاہیے۔ اور یہ آگے ہے کہ ایسی جتنی بھی سزائیں ہیں وہ ہے اتھارٹی جو شریعت کی نافذ کرنے والی ہے ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں اس کی سزا ہے کہ جو حکمران ہے
وہ اسلام کا نام لیں تو اسلام سے پوچھیں تو اسلام یہ اس کی سزا کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ جات دیے کہ جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے ایسی سزائیں دی ہیں اور ایسی سزاؤں کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جس نے جادو کا اعتراف کر لیا، آپ فرماتے ہیں اس کو زمین میں یہاں تک گاڑ دیا جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، جب مر جائے مر جائے۔ اتنی سخت سزا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز کی ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کے پاس ایک خدمت کرنے والی جو لونڈی تھی، اس نے جس وقت جادو کیا اور اعتراف کر لیا تو حضرت حفصہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سلطنت میں یہ آرڈر بھیجا، اقتلوا الساحر والساحرہ، جادوگر مرد ہو یا عورت، اگر معاشرے میں مل جائے ان کو زندہ نہ رہنے دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے نظام حکومت میں انہوں نے یہ اپنے قانون کا حصہ بنا رکھا تھا۔ تو اس واسطے یہ آپ سوچ لیں اور ان لوگوں کے بارے میں ایک شدید جو نفرت ہے وہ نفرت ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا، کوئی یہ اس سلسلے میں نہ نکلے۔ آج بے روزگاری ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں اور کسی کے پاس جا بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے وہ دھندے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی گندی بات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، اور اس انداز میں اتنی وعید سنائی گئی ہے شریعت مطہرہ میں کہ اس شخص نے ارتداد بھی کیا، مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا اور آگے فساد فی الارض کی وجہ سے اس کا شریعت مطہرہ میں اب جینا زمین پہ جائز نہیں رہا۔ آج چونکہ ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جادو ہو چکا ہے اور ہر طرف ایسے حملے اور وار ہو رہے ہیں، اس سلسلہ میں کچھ تو صرف وہم اور وہم، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بالخصوص خواتین اسلام کو اپنے جو عقائد ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے اور ضعیف الاعتقادی کو چھوڑ کر کہ محض کوئی معمولی سی کوئی علامت ہو تو وہی سے یہ طے کر لیتی ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، کسی نے کر دیا ہے، کچھ ہو چکا ہے۔ طبی طور پر ہزاروں مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور کئی رزق میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب رزق کی رفتار سست ہو تو ضرور کسی نے وہ رکاوٹ ڈال دی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے اس میں اور کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ اس واسطے یہ جو ہے ہر ایک نے فرض کیا ہوا کہ یقیناً مجھ پہ ہو چکا ہے اور یقیناً ہم اس گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی وار کر گیا ہے، یہ ایک مفروضہ جو ہے اس کو اپنے ذہن سے بالکل واش کر دینا چاہیے اور نکال دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ان جادوگروں نے بنائے ہوئے طریقے، کوئی حاضری کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، نابالغ بچوں بچیوں کو سامنے بٹھا کر ان کو دکھاتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر جب ان کا وجود ہی، ان جادوگروں کا وجود حرام ہے اور ان کا کام حرام ہے، تو یہ جو حاضری کے طریقے ہیں ان کی شرع حمایت بالکل نہیں کرتی۔ یہ فتنہ ہے، فساد ہے کہ جس سے دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز اٹھا رہا ہے، فلاں لے جا رہا ہے، یہ آگے فساد فی الارض کا ارتکاب ہے جس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ایسی کوئی حاضری کروانی چاہیے اور نہ اس پر کوئی یقین ہونا چاہیے، نہ اس کے قریب جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی ایسی علامت گھر میں مل گئی ہے، خون پڑا ہے، گوشت پڑا ہے، اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، یا کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کسی نے کوئی سوئی دھاگا اور اس طرح کی چیزیں ملا کر بنائی ہوئی ہے، تو اس سلسلہ میں اس کو جو پتہ چل گیا اس کے بارے میں آگے شریعت مطہرہ میں اس کا علاج موجود ہے اور اس علاج کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل پر دھیان رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کھوج لگاتے رہنا مختلف ایسے ذرائع سے کہ جن میں کوئی حقانیت نہیں ہے اور جن کی شریعت نے حمایت نہیں کی، خود ادھر جا کے بندے کو اپنا ایمان بھی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ اور خامخواہ شبے میں کسی کو سمجھتے رہنا کہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے میرے بچے کے خلاف جادو کروایا ہوا ہے، یہ تو ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے یہ تو خود ایک گناہ ہے کہ کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں بنا لینا بغیر کسی ثبوت کے، اور یہ جو جادوگروں نے ثبوت بنائے ہوئے ہیں یہ تو ثبوت ہے ہی نہیں شریعت میں۔ اس واسطے اپنے ذہن کو بالکل آزاد رکھنا چاہیے اور ساتھ شریعت مطہرہ میں جو
اس کے لیے مختلف اوراد اذکار موجود ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات اور آخری 3 آیات ان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرتے رہنا چاہیے، اور معوذات جو ہے ان کو ان کی تلاوت کرنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور اس سلسلہ میں 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کل انشاءاللہ فوٹو کاپی اس کی ہم تقسیم کر دیں گے۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 101 مرتبہ پڑھ کر یا جتنی مناسب مقدار میں کوئی پڑھ سکتا ہے تعداد میں اپنے سینے پر سوتے وقت پھونک مار دے، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی ایسا کرے، اور اس سلسلہ میں اس کو یقیناً راحت محسوس ہوگی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجبہ کھجور کے بارے میں بھی اعلان فرمایا ہے، جو کھاتا ہے جس دن اس دن جادوگروں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک بہت اچھا عمل، اور یعنی عمل سے مراد جادوگروں کا نہیں، جو حدیث صحیح میں موجود ہے اس کی وضاحت مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہودی تھے، نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کلمہ پڑا ہے، محبوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ کعب احبار وہ آسمانی کتابوں کے بھی ماہر تھے، اور پھر اس دین میں بھی ان کو بڑی شان ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی یہود حمارا، اگر مجھے ایک وظیفہ نہ آتا ہوتا تو یہودی تو مجھے گدھا بنا دیتے۔ یعنی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہود کو اتنا دکھ تھا میرے بارے میں، اور ان کو ایسے ایسے جادو آتے ہیں، وہ بنانا چاہتے تو مجھے گدھا بنا سکتے تھے، یعنی اتنی تاثیر ہو جاتی میرے اوپر، انسان سے میں گدھا بن جاتا، لیکن میں بچا کیسے ہوں؟ ان کا کوئی بس نہیں مجھ پہ چلا۔ کہتے ہیں وہ کلمات ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور جو میں پڑھتا ہوں تو جادو میرے قریب نہیں آتا۔ وہ کیا ہے؟ قیل لہ ما ہن، کعب احبار بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو کہنے لگے وہ یہ ہیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، میں اللہ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ وجہ جو اللہ کی شان جس طرح ہے، وہ اللہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا جادو کے مقابلے میں، الذی لیس شیء اعظم منہ، جس رب سے اعظم کوئی چیز نہیں۔ وبکلمات اللہ التامات، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ، اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وہ کلمات کہ جن کا احاطہ نہ کوئی نیک کر سکتا ہے نہ کوئی برا کر سکتا ہے۔ وباسماء اللہ الحسنی، میں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان سارے ناموں کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، ناموں کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اور ساتھ یہ بھی ما علمت منہا وما لم اعلم، جتنے نام مجھے آتے ہیں ان کا بھی مدد چاہتا ہوں، اور جتنے نام مجھے رب کے نہیں آتے ان ناموں کی بھی پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من، یہاں سے آگے وہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے چہرے، اللہ کے نام، اللہ کے کلمات، ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ وہ یہ ہے من شر ما خلق، جو بھی رب نے پیدا کیا، وزرع، جو بھی رب نے زمین پر آباد کیا، وبرع، جو بھی رب نے ایجاد کیا، میں ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر میں نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روایت کیا ہے۔ یہ دوست انشاءاللہ کل فوٹو کاپی اس کی تقسیم کر دیں گے، اور ساتھ وہ دوسرا وظیفہ بھی بتایا ہے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے محدث ابن حجر ہیثمی، ان کی کتاب حدیث کی کتاب ہے الزواجر، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور ابن بطال جو شارح بخاری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جس بندے پر جادو ہو چکا ہے وہ کیا کرے، ان یاخذ سبع ورقات من سدر کے فیدکہ بین حجرین، تو ان کو کوٹ لے، یہ اچھی طرح پتھروں کے ساتھ یا دوری ڈنڈے کے ساتھ کوٹنے کے بعد پھر ان میں پانی مکس کر لے، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ آیۃ الکرسی،
اور اس پتوں کے اس مکسچر پر آیت الکرسی پڑھے. اس کے بعد جب اس پانی اس میں پتوں میں ڈالا ہوا ہے اور اوپر آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو فرمانے لگے یحسو منہ ثلاث حسوات، اس پانی سے 3 چلو بھر کے غسل کرے، یعنی اپنے اوپر وہ پانی ڈالے تو رب ذوالجلال جادو کے اثر کو ختم فرما دے گا. اس واسطے میرے بھائیوں، یہ جس آزمائش میں آج ہمارا معاشرہ موجود ہے، اس آزمائش سے بچنے کے لیے ایک تو یہ توہمات جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ جو ہر بندے نے فرض کر لیا ہے کہ میرا کوئی حاسد موجود ہے، ضرور مجھ پر اس نے جادو کروا دیا ہے. اور یہ جملہ رٹا ہوا ہے ان لوگوں نے جو دکانداریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیرا کوئی قریبی ہے، تیرے کوئی گھر کا ہے، تیرا کوئی فلاں ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، تجھ پہ ہو گیا ہے، اب تیرا اتنا نقصان ہونے والا ہے، اب میں تجھے بچا سکتا ہوں. یہ سارے قصے کہانیاں اس طرح کی بنے ہوئے ہیں. ان سے اپنا ذہن بالکل صاف رکھنا چاہیے. اگر کوئی اپنی نگاہ میں ایسی کوئی علامت نظر آ جائے، دیکھا جائے، تو وہ یہ علاج ہے، اور نہ آئے تو پھر ہمیشہ وہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے ویسے ہی، کہ تاکہ نہیں ہے تو پھر بندہ محفوظ رہے، ہو چکا ہے تو کوئی اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو پھر وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. رب ذوالجلال ہم سب کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.